امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان میں، برما میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، ازبکستان تک میں پہنچے ہوئے ہیں. افریقہ میں کون سا کنٹری ہے جہاں پاکستانی نہ ہو؟ ہر جگہ انڈین پاکستانی، انڈین پاکستانی. اور یہاں گجراتی اتنے ہیں کہ جو مل رہا ہے گجراتی. میں نے کہا بھائی گجرات میں بھی کوئی گجراتی باقی رہ گیا ہے؟ یہ سارے ادھر ہی آ گئے ہو، یہ سارے ادھر ہی آ گئے ہو. یہ ہوتا ہے آبادی کا فائدہ، سمجھتے ہو؟ ہم جو بار بار کہتے ہیں نا آبادی 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 بڑھاؤ. دنیا میں جس کی آبادی بڑھتی ہے کلچر اور مذہب اسی کا پھیلتا ہے. خوب سمجھ لو، دنیا میں جس کی آبادی بڑھتی ہے کلچر بھی اسی کا اور مذہب بھی اسی کا پھیلتا ہے. اور جس قوم کی آبادی گھٹنا شروع ہوئی نا اس کا بیڑا غرق، وہ اپنی موت مر جاتی ہے. وہ قوم وہ اپنی موت خود ہی مر جاتی ہے. اب غیر مسلموں کو اپنے کلچر کی حفاظت کرنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، ہم کم ہو گئے تو کیا ہو گیا. ان کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے سوچ، ان کی سوچ کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہم تو پیغمبروں کی دعوت کے امین ہیں. اللہ نے سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب اسلام کو دنیا میں بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم نسل کیسے روکیں گے بھائی؟ ہم تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ ہمارا کلچر ہمارا نہیں ہے. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے تو کیا ہمارا ہے؟ یہ بولو، یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا. ہم اگر طہارت اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے. بولتے کیوں نہیں؟ یہ بھائی اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے کلچر تو ہے لیکن یہ اسلام کی وجہ سے ہے. ہماری عورتیں اگر پردہ کرتی ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے. ہمارے شاگرد ہیں کے پی کے، دیکھو یہ کے پی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہر صوبے کا بندہ انڈیا پاکستان سے پوری دنیا میں پہنچا ہوا ہے. کوئی بنیر سے آیا ہوا ہے، کوئی اور سوابی سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور مدارس اتنے بنائے ماشاءاللہ، دیکھ کے ایمان خوش تازہ ہوتا ہے یار. پوری دنیا میں دینی مدرسے پھیلا دیے. ہمارے ہاں نا پاکستان میں ایک طبقہ سیکولر لبرل لوگوں کا ہے اور ایک طبقہ مذہبی اسکالر کا ہے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو مذہبی کو برا صبح و شام کہتے ہیں. ایک طبقہ مارکیٹ میں ایسا آیا ہے جو ہے تو مذہبی لیکن اس کا کام ہے صبح و شام علماء کو برا بلا کہنا، مدرسوں کو برا بلا کہنا. وہ طبقہ بات تو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کرتا ہے مگر اس کا کام ہے مدرسے برے، مولوی برے، مدرسے ایسے، مولوی ایسے، مدرسے ایسے، مولوی ایسے. وہ اسلام کو تو برا براہ راست کہہ نہیں سکتے تو کس کو برا کہتے ہیں؟ مدرسوں کو اور مولویوں کو. تو ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کبھی خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ اور دنیا کا سفر کرو اپنے خرچے پہ. ایسا نہ ہو میرے پاس فون آئے کہ میں جا رہا ہوں ٹکٹ کرا دو. کبھی آپ خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ، دنیا کا سفر کرو، افریقہ کے جنگلوں میں چلو، امریکہ کینیڈا جاؤ، جاپان جاؤ. تمہیں پتا چلے گا کہ انڈیا اور پاکستان میں علماء نے، پوری دنیا میں مولویوں نے کتنا دین کا کام کیا ہے، کتنا کام کیا ہے. ان جنگلوں کو نہیں چھوڑا. کیسے کیسے گاؤں دیہاتوں کے لوگوں پہ جنگلوں میں جا کے محنت کی ہے. باقی جو فراڈی مدرسہ ہو تو بھائی وہ تو ہم ویسے ہی اس کے خلاف ہیں. ابھی میرا ایک کلپ چل رہا ہے، نیچے مولاناؤں نے گالیاں دی ہوئی ہیں مجھے کہ بزنس کرنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے میں نے. اس میں آپ لوگ بھی سیکھ لو، بہترین طریقہ ہے. اگر کوئی بے روزگار ہے نا، ایک طریقہ، دو طریقے ہیں، دو طریقے. تو ایسا بہترین طریقہ ہے بزنس کا کہ اس سے دے دنا دن نوٹ چھاپو گے نہیں، نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے آپ. IMF والے آپ سے قرضہ لیں گے. دو طریقے ہیں. وہ ایک طریقہ تو چار دیواری کھڑی کرو، یتیم بچے لے آؤ کہیں سے ادھار. اور وہ یتیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، دیکھنے میں یتیم لگے. یہ بھی دھندا ہے پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوگا یقیناً. پاکستان میں دولت کمانے کا بہترین طریقہ ہے چار دیواری کھڑی کرو. بلکہ چار دیواری بھی نہیں کھڑی کرو یار، وہ بھی کسی سے پیسے لو. بولے یتیم بچے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کون تحقیق کرتا ہے یتیم ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کہیں سے ادھار لیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ان کو یتیم بنا کے پیش کر رہا ہو. تو لوگ پھر دے دنا دن پیسہ دیتے ہیں اور جو مدرسے کا معتمم نوٹ چھاپنے کی مشین بنتا ہے، پھر 4 شادیاں بھی کرتا ہے، پھر ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے میری 4 بیویاں.
اتنا پیسہ ایک یہ طریقہ ہے. تو اس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں دیکھو مدرسوں کے خلاف. میرے بھائی ہم مدرسوں کے کیسے خلاف ہو گئے؟ ہم تو خود مدرسے کی پیداوار ہیں. ہم تو یہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں صحیح مدرسے ہیں وہاں 2 نمبر بھی ہیں. تو آپ فرق کرو بھائی. جو ریلائبل علماء ہیں, صحیح باقاعدہ دینی اداروں سے فارغ ہیں, بڑے اداروں کی نگرانی میں چل رہے ہیں, ان پہ اعتماد کرو. بنوری ٹاؤن بڑا ادارہ ہے, بنوریا بڑا ادارہ ہے, دارالعلوم فرنگی بڑا ادارہ ہے, جامعۃ الرشید بڑا ادارہ ہے. تو بڑے ادارے جو ہوتے ہیں نا, ان کی کسٹڈی میں جو ادارے چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کی نگرانی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں عوام یہ دیکھتی نہیں ہے. بس عوام کیا کرتی ہے, کوئی بھی اٹھا اور کہیں سے ادھار یتیم لے کے کچھ چلا دیا تو وہ دے مار 4.5 بکرے بھی آنا شروع اور پیسہ بھی آنا شروع, وہ اتنا کروڑ پتی بن جاتا ہے. تو ان مدرسوں کے ہم خلاف ہیں. ورنہ مدرسے کے ہم کیسے خلاف ہو سکتے ہیں بھائی؟ ہم تو خود مدرسے سے, اگر مدرسہ نہ ہوتا آج میں یہاں تھوڑی بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے. میں تو جاب کر رہا ہوتا, کہیں جاب کر رہا ہوتا, باس سے چھٹی مانگ رہا ہوتا, چھٹی دے دو بھائی ہمیں جانا ہے گھر. 4 بار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 4 شادیاں ہوتی, ایک ہوتی, ایک بچہ ہوتا, 2 بچے ہوتے, اس پہ خوش ہوتا کہ میں ملک پہ بوجھ نہیں ہوں, میں نے صرف 2 بچے پیدا کیے, ملک پہ بوجھ نہیں ہوں. نظریات بھی غلط ہوتے, کانسیپٹ بھی غلط ہوتے. یہ تو مدرسے کا احسان ہے بھائی. اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کو مدرسوں میں لا کے کچھ ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کی, اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرما. اور دوسرا پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کا بزنس شروع کر دو. اس سے آپ کو جو عزت ملے گی سوسائٹی میں, اتنی عزت ملے گی کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے نا پاکستان میں سائنسدان, ان کو بھی وہ عزت وہ سوچ نہیں سکتے تھے. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان روحانی عامل بن جاتے نا سائنس چھوڑ کے, تو آپ دیکھتے آخری دم تک ایسی عزت ہوتی ان کی کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. تو جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام شروع کر دو. کیونکہ دیکھو 2 نمبر ڈاکٹر پکڑا جاتا ہے, غلط ٹیکا لگا دیا, ڈاکٹر دیکھیں گے ابے یہ بیماری یہ تھی, تو نے لگایا کیا ہے, ٹریس ہو جائے گا. ان کی کو ٹریس کرنے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ کام ہی نہیں ہے بھائی. ٹریس تو جب ہوتا ہے نا جب علاج کی 2 قسمیں ہو, صحیح اور غلط. یا علاج ہی نہیں ہے, A to Z فراڈ ہی فراڈ ہے. میں جنات کے وجود کا منکر نہیں ہوں, میں جادو کے وجود کا منکر نہیں ہوں, میں عاملوں کا منکر ہوں. میری باتوں کو خلط ملط نہ کیا کرو. اس پہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن یہاں بھی یہ روحانیت کے نام پہ نا, کیونکہ جہاں مذہب ہوگا وہاں یہ جن چڑیل بھوت کی کہانیاں, اور جن چڑیل ہے اس کے اوپر بھوت آیا ہوا ہے, اس کے اوپر حمزاد آیا ہوا ہے, اس کے اوپر موکل آیا ہوا ہے, اس کے بھائی چھوڑ دو ان چکروں میں نہیں پڑو. صبح شام عاملوں کی نفی کیا کرو جو روحانی عامل ہیں. اور میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں ہوں. میں جب مدرسوں کے خلاف بات کرتا ہوں تو 2 نمبر مدرسوں کی بات کرتا ہوں جو ان کے معتمد فراڈی ہوتے ہیں. 1 نمبر مدرسوں کی بات نہیں کرتا. ظاہر کر بھی نہیں سکتا, دینی مدارس اتنی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں تو پھر 2 نمبر عاملوں کے نہیں بلکہ 1 نمبر عاملوں کے خلاف. 2 نمبر کے تو سبھی خلاف ہیں. اچھا خیر, ہم اپنا کیا قصہ لے کے بیٹھ گئے بھائی. آپ لوگ بولو گے مجھ صاحب ہم کیا سننے آئے تھے, آپ نے کیا سنانا شروع کر دیا. یہ بھی ضروری تھا آپ کے لیے سننا. تو جو بھی اسکالر ہیں, سیکولر لوگ ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں جو علماء کے خلاف ہیں, خاص طور پہ سب سے زیادہ نزلہ بر صغیر کے علماء پہ گرایا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ مولویوں نے یہ کر دیا, یہ مولویوں نے یہ کر دیا. تو خوشبو لگا کے آؤ کبھی ہمارے ساتھ, پوری دنیا میں سفر کرو, تمہیں پتہ چلے گا علماء نے کیا کچھ نہیں کیا. کتنے لوگوں کے اسلام بچایا انہوں نے, کتنے لوگوں میں دین کا علم پھیلایا. اور فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے, یہ سمجھو اچھی طرح, ہمارے ہاں علماء کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے. یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں. آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے, کیا نام تھا اس مدرسے کا, محمود میموریل, منگوچی میں ہے بڑا مدرسہ. منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی. کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں, بیسن سے بنتا ہے, اور ایک منگوچی وہ بھی بیسن سے بنتی ہے. تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے, تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا, منگوچی. تو وہاں کیا ہے, مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا, لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں, فقہ شافعی. تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج ہوتا کیا ہے, میں صحیح ہوں باقی سارے غلط. ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کمال کی بات نہیں ہے.
یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے، یہ توڑ رہے ہو تم. ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں، باقی سارے بیوقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں. اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں. تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا. بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے، باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں، انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا. تو اسی طرح میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے، ان کو برحق سمجھا ہے، وہ کون ہے؟ نمبر 1 سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے. نمبر 2 امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں، کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے، اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں. اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک. تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے، چیخنے کا کام یہ خود کرے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. تیسرے نمبر پہ امام شافعی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں. چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے، قریشی ہاشمی. اور علم میں کتاب الام، امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر. یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی، جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے، یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، جو امام بخاری کے استاد ہیں. یہ 4 فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے. انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے. اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ، تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، میری بات کو فالو کرو. وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی بات آپ کی بات سے مختلف. تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف. چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف. اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی، بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی. ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف، نماز میں اتنا اختلاف. بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا، تو انہوں میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا بولو مت سمجھو. سعودی عرب کے ایک سلفی عالم ہیں، بڑے معتدل. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جہاں فقہ مالکی ہے، تو میں ان کو کس بات پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے خلاف لوگوں کو چلانے کی کوشش مت کرو اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا مت کرو. اختلاف پیدا ہوگا، تشویش ہوگی. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں ایک کام کرنا ہے آپ نے. یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں اہم باتیں آ رہی ہیں نا، یہ ضروری ہے، ورنہ کوئی نیا آئے گا آپ کو بولے گا اس طرح نماز نہیں، اس طرح پڑھو، اس طرح یہ ریفرنس اور یہ حوالے اور وہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی. یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن و سنت پہ تحقیق کی ہے نا، ان کو پوری امت مانتی ہے. تو اب دیکھو مدرسہ احناف کا ہے، انڈیا کے علماء نے بنایا، لیکن پڑھا کیا رہے ہیں اس میں؟ شافی فقہ. کیوں بھائی؟ ہم ان پہ حنفی فقہ مسلط کریں گے، یہ صدیوں سے فقہ شافی کو فالو کرتے آ رہے ہیں، تو توڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بات نہیں یار، امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو یہ ظرف اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور ایک صاحب آئے مسجد میں بیان کرنے کے لیے کراچی میں، بیان کرتے ہی انہوں نے پتہ نہیں جمعے کی سنتوں پہ ایک لیکچر جھاڑ دیا. یہ اتنی سنتیں نہیں، اتنی سنتیں، لوگ اتنی تشویش میں. کوئی کہہ رہا ہے یار ہم نے تو جگہ جگہ لوگوں میں تشویش پیدا کرنا، اس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹے گی. تو اس لیے صدیوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے، ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو. فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک کو، کیونکہ فالو 3 کو کر نہیں سکتے اور سب کے پاس دلائل ہیں. ایک کام سے بچنا ہے، بس دو کاموں سے.
فالو چاروں میں سے ایک کو کرنا ہے، لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے۔ نمبر ایک، عقیدے میں نہ کوئی حنفی ہوتا ہے، نہ کوئی شافعی ہوتا ہے، نہ کوئی مالکی ہوتا ہے، نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی۔ عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ توحید۔ بولتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں۔ اس میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہے۔ اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو اور کوئی حنفی عالم آپ کو شرک سکھانا شروع کر دے، ایسی کی آپ لوگ کچھ ہماری والی اردو بھی سیکھ لو بھائی، ایسی کی تیسی بھائی، سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں ماننا۔ عقیدہ ہے کیا ہے؟ توحید۔ وہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہو گئے ہیں۔ آپ دعا کرو اللہ وقت میں برکت دے۔ یہاں بہت سارے غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسا مجھے ادارہ نظر نہیں آ رہا کہ ان غیر مسلموں کو لے لے اور اسی وقت سے ان کی تعلیم شروع کر دے۔ کل بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو میں نے ظاہر بھائی کے حوالے کیا، آپ نے کیا ان کو مسلمان؟ نہیں کیا ابھی تک، میرا خیال رابطے میں ہے نا، اگر وہ نہیں ہوا نا تو قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ ہاں، وہ بیچارہ خود آیا تھا کل کہ مجھے اسلام سکھاؤ، یہیں کے مقامی افریقہ کے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے ہماری خواتین کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا پردہ کیا۔ اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ خود ہی آئے گا، خود انسان کے بچے بن جائیں۔ اگر ہم لوگ، آپ کہو گے ابھی ہم لوگ کس کے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ پورے انسان کے بچے بن جائیں تو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے، کیونکہ غیر مسلم بیچارہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ کیا زندگی ان بیچاروں کی، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باپ کا نہیں پتا کس کا بچہ ہے، عورت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہو گیا۔ تو بوکھلاہٹ والی زندگی ہے، کوئی محبتیں تھوڑی ہیں۔ یہاں ہم گجراتیوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسے رہ رہے ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے۔ جی میں یہاں آیا کیونکہ خاندانی نظام مضبوط ہے نا۔ خاندانی نظام کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ غیر مسلموں میں ہے ہی نہیں ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے یہاں پہ۔ میں آیا، انہوں نے کہا بھائی اس کے سامنے دوسری شادی کی بات نہیں کرنا، یہ اس کا سالہ بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے ہی بتایا گیا، یہاں سہیل بھائی ہے نا، تو ان کے بہنوئی وہ مجھ سے بیٹھے، 2 شادیوں کی بات شروع، مجھے فوراً کہا یہ سہیل بھائی ان کے سالے ہیں، ان کے سامنے بات نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا اچھا پھر ایک ہی حل ہے، سہیل بھائی کی بھی کرا دو، کیا خیال ہے؟ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے، سب رشتہ داروں میں شادیاں ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا تم تو کر ہی نہیں سکتے دوسری، تم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ سب ایک دوسرے کے سالے ہیں، سب نے ایک دوسرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یا تو سب اکٹھی شروع کریں بس، پھر کون روکے گا کسی کو؟ تو رشتہ داریاں ختم غیر مسلموں میں بھائی۔ تو یہ بیچارے ان کے پاس یہ کہاں سکون ہے، شرابیں پیتے ہیں۔ آج ہم آ رہے تھے نا جمعے کی نماز پڑھ کے، جو لوگ نکل رہے تھے یہاں کے مقامی جو سیاہ فام لوگ ہیں افریقہ کے، کتنا اچھا منظر تھا۔ ایک گاؤں کے قریب سے ہم گزرے، ساری عورتوں کا اسکارف، کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا یہ منظر دیکھ کے۔ نہیں پتا چلا یہاں 95% لوگ اس گاؤں میں مسلمان ہیں۔ یہ عورت کو سکون تھوڑی ملتا ہے کپڑے اتار کے، بھائی کب تک رہے گی اسی حالت میں، ساری دنیا اس کا جسم دیکھتی رہے ہر وقت، یہ خود بوکھلاہٹ اور بے سکونی کا ذریعہ ہے۔ تو 2 چیزوں میں میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، توحید۔ توحید کسے کہتے ہیں اس کو میں بھی بتاتا ہوں۔ نمبر 2 بدعت۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جو ان مذاہب کو ماننے والے ہیں نا، مذاہب سے وہ مذہب مراد نہیں، مذہب فقہی اصطلاح ہے، جو فقہی مذہب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب تو اسلام ہے، بھائی فقہی مذہب کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سب کا مذہب تو اسلام ہی ہے، لیکن اسلام میں جو فقہی مذہب ہے، تو یہ اصطلاح ہے، آپ علماء سے جا کے پوچھ لیں وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ تو جو لوگ ان ائمہ کے متبعین ہیں نا، امام ابو حنیفہ کے یا امام مالک کے، امام احمد بن حنبل کے یا امام شافعی کے، ان میں ایک فالٹ ہے، ان میں اکثریت میں ایک فالٹ ہے، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ ان میں بہت سے لوگ، بلکہ اگر یوں کہا جائے اکثریت بدعتی ہوتی ہے۔ علماء ناراض ہوں گے، میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک میرا بیان گیا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں، سلفی لوگ ہیں، جو ان مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے، ان میں خوبی ہے، بدعتی نہیں ہوتے وہ۔ اور ان مذاہب کو جو فالو کرتے ہیں ان میں خامی ہے، ان میں اکثر کیا ہوتے ہیں؟ بدعت۔
تو بہت سے علماء نے میرے خلاف بہت بولا کہ یہ دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے اندر ایک خامی کو دور کر لو, بدعتیں چھوڑ دو, کیونکہ بدعت کرتے بھی ہیں اور وہ بدعت پھر ابو حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈالتے ہیں رحمہ اللہ. شافی لوگ بدعت کرتے ہیں اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ بولو, امام شافی کے کھاتے میں. حنبلی لوگ بدعتیں کرتے ہیں اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام احمد حنبل کے کھاتے میں. مالکی لوگ بدعت کرتے ہیں اور کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام مالک کے. میں تو دنیا میں گیا ہوں, ترکی میں ایسی ایسی بدعتیں دیکھی ہیں, الامان والحفیظ. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا, کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ابے بھائی حنفی ہو تو امام حنیفہ نے کب ان بدعتوں کا کہا ہے؟ امام حنیفہ تو وہی بات کریں گے نا جو قرآن و سنت کی ہوگی بات. تو دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو فالو بولو نہیں کرنا. اور عقیدے میں کیا اختیار کرنا ہے؟ توحید. اب کون سی چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں. ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, بتاؤ صحابہ کے دور میں بھی ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ آتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 کے 72 جہنم میں, صرف ایک جنت میں. یہ سنی ہے نا آپ لوگوں نے حدیث. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس فرقے کا نام بتا دیتے کہ وہ فرقہ ہوگا دیوبندی فار ایگزامپل, تو ساری دنیا کے سارے مسلمان اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے؟ سب شناختی کارڈ چینج کر دیتے. غفار بھائی دیوبندی, وسیم دیوبندی, مفتی طارق مسعود دیوبندی, جناب محترم الیاس قادری دیوبندی, سارے کیا بن جاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بتاتے, اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی, تو ہم سب کیا ہوتے بھائی؟ اس مسجد کا رنگ بھی ہرا ہوتا, میری پگڑی کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. سب ہرے ہرے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے. زردے کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. زردہ ہوتا ہی نہیں, اس کا نام ہم چینج کرتے. زردہ تو زردی سے نکلا ہے نا, زرد رنگ کا. ہم زردے کا نام کیا رکھتے؟ ہردا رکھ دیتے, ہریالی سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا تو پھر ہم سب اہل حدیث کہلاتے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا, آپ نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھاؤ. علامت دیکھو, علامت جس میں یہ علامت پائی جائے گی وہ ہوگا جنتی, اور جس میں یہ علامت جتنی کم پائی جائے گی اتنا وہ جہنم کے قریب ہوگا. وہ علامت کیا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا زبردست بات کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی یہ بتا دیتے وہ فرقہ وہ ہوگا جو قرآن پہ چلتا ہوگا, تو سب کس کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی؟ قرآن کی طرف. قرآن کو تو مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں بھائی, حتیٰ کہ قادیانی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں. سارے ہی بول رہے ہوتے ہیں قرآن قرآن قرآن, تشریح میں ڈنڈی مارتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا, اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا. اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. حالانکہ یہاں متوفیکا کا مطلب صحابہ تابعین کو دیکھیں تو وفات دینا نہیں ہے, یہاں کیا ہے؟ میں وصول کرنے والا ہوں. ورافعک الیہ, اور آپ کو اپنی طرف آسمانوں میں اٹھانے والا ہوں. اگر ہم حدیث کو بیچ سے نکال دیں اور صحابہ کو بیچ سے نکال دیں تو اس آیت کی بڑے آرام سے تحریف ہو سکتی ہے, اور اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے, جبکہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے, زمین پہ نازل ہوں گے, اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی. تو اللہ نے, نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کو مانتا ہوگا, نہ مانتا ہوگا, لیکن یہاں یہ نہیں بتایا, کیونکہ ہر باطل فرقہ لیبل کس کا لگاتا ہے؟ قرآن کا. دلائل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے. تحریف قرآن کی آیتوں میں کرتا ہے. اس تحریف کو ہم پکڑیں گے کیسے کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ حدیث سے پکڑیں گے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرقے کی علامت جو جنتی ہوگا اس کی علامت ہے ما انا علیہ, جو میرے طریقے پر ہوگا, جس کو سنت کہا جاتا ہے, جس کو حدیث کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟
नबी, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे भाई? चेहरों से लग रहा है कोई थके थके से लग रहे हैं। कोई खुश्क मौजू तो नहीं छोड़ दिया मैंने? अच्छा, अभी शादियों पे भी आऊंगा मैं कि मैं डर ये रहा हूं कि सब एक दूसरे के साले बैठे हुए हैं, इसलिए मैं फिर थोड़ा सा घबराता हूं यहां बात करते। तो कोई करेगा तो मेरे पर बल्ली आएगी कि तुमने हमारे बहनोई को खराब किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, आपने फरमाया जो जिस पर मैं हूं, मैं, क्या मतलब? कुरान की वो तशरीह जो मेरे अमल से टकरा नहीं रही होगी, मेरे अमल से नहीं टकराएगी वो तशरीह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युशिकन्ना अन यंज़िला फीकुम इब्नु मरियम हकमन व अदला फयक्सिरु सलीब व यक़तुलुल खिंज़ीर व यज़अुल जिज़िया, तुम पे जरूर भी जरूर, बुखारी मुस्लिम की हदीस, कि तुम पे जरूर भी जरूर ईसा इब्ने मरियम कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे और खिंजीर को कत्ल कर देंगे, सलीब को खत्म। अल्लाह ईसाइयों के पैगंबर ईसा इब्ने मरियम के हाथों सलीब को खत्म करवाएंगे ताकि ईसाइयों में शिर्क खत्म हो। व इन मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, अल्लाह कहते हैं अहले किताब जितने भी हैं मौत से पहले। इस आयत की दो तफसीरें की गई हैं। हजरत अबू हुरैरा से जो तफसीर है वो ये है कि ईसा इब्ने मरियम की मौत से पहले पहले जितने ईसाई हैं हजरत ईसा पे ईमान ले आएंगे। जब हजरत ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे ना, तो जितने भी ईसाई हैं वो सारे के सारे हकीकी मानों में ईसा इब्ने मरियम पे ईमान लाएंगे। और हजरत ईसा पे ईमान लाना उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न ले आए। तो अगर आप हदीस को बीच में लाते हैं तो फिर कुरान की तहरीफ करना आपके लिए मुमकिन, बोलो, नहीं रहता। इसकी आवाज को क्या हो गया, बड़ा क्यों नहीं रहा मेरे भाई? मेरा गला जो है ना बैठना शुरू हो गया।